میرا نام زرین ہے۔ میں ایک انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے گھر میں سوائے غربت کے کچھ اور نہیں دیکھا تھا۔ میری بھی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے۔ میں جانتی تھی کہ اس چھوٹے سے گھر میں میرے یہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ پھر میں نے اماں کے سامنے اپنے ان خوابوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ ان خوابوں کا پورا ہونا ایک صورت ممکن ہے۔ جس بنگلے میں میں کام کرتی ہوں وہاں کا مالک بہت امیر ہے اور اس کی 3 بیویاں بھی اسے چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اب وہ چوتھی شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ سمجھداری سے کہنے لگی، اگر اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے تو کسی امیر آدمی سے شادی کر لے، تیرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ میں کہنے لگی کہ اماں وہ تو بہت بوڑھا آدمی ہے، میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ؟ تو اماں کہنے لگی کہ امیر اگر بوڑھا بھی ہو تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، لیکن اگر شوہر جوان ہونے کے باوجود غریب ہو تو وہ آنکھوں میں چبھتا ہے۔ اب تو بھی سوچ سمجھ لے، ویسے بھی مالک نے مجھے کہا ہے کہ میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کرو۔ آج اس کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے نکلوں گی تو 10 رشتے مل جائیں گے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی، ابھی اماں کو کوئی جواب بھی نہ دیا۔ ایک دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب جمعہ کا دن تھا، اماں نے مجھے ایک لال جوڑا پہننے کو کہا۔ میں نے دیکھا ان کے ساتھ بنگلے میں کام کرنے والی ایک اور ملازمہ تھی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، تیری ماں نے ہمارے مالک سے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے، اب وہ تجھے سونے میں تول دے گا۔ دیکھ بہت امیر ہے، تجھے مالا مال کر دے گا۔ تیری ماں کو بھی اس نے ڈھیروں سونے کے زیورات سیٹ دیے ہیں، اب تجھے بھی ایسے ہی سونے میں نہلائے گا۔ لیکن میں بالکل شاک کی کیفیت میں تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں بنا میری مرضی جانے زبردستی اس بوڑھے کے ساتھ نکاح کر دیں گی۔ میں یہ لال جوڑا نہیں پہننا چاہتی تھی کیونکہ اس بوڑھے سے شادی کرنے میں میری مرضی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اماں کا واسطہ دینے پر میں مان گئی۔ یوں وہ بوڑھا مجھے لے کر اس بنگلے میں آ گیا۔ اب میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ پھر 3 دن اس نے میرے ساتھ خوب عیش کیا۔ چوتھے دن کہنے لگا، اب میں تجھے ہنی مون پر لے کر جاؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بیوی بن چکی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنی تیاری کرنے لگی۔ میں یہ جان کر حیران رہ گئی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے جا رہا تھا۔ میں نے ڈھیر ساری تیاری کی تو اس نے سارے کپڑے واپس الماری میں پھینک دیے اور کہنے لگا، وہاں بہت کپڑے ملتے ہیں، اتنا سامان لے کر جانے کی ضرورت نہیں۔ میں اس کی بات مان کر خاموش رہی۔ پھر اگلے ہی دن ہم فلائٹ پکڑ کر دبئی آ گئے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک دھوکے باز شخص ہے۔ وہ 2 دن تک تو میں ہوٹل میں ہی رہی، لیکن چوتھے دن اچانک ایک آدمی آیا جس کا حلیہ شیخ جیسا تھا۔ وہ نہ جانے عربی زبان میں کیا گفتگو کر رہا تھا۔ میرا شوہر اشارے میں سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ سب باتیں میں نہ جان سکی تھی کیونکہ مجھے عربی زبان نہیں آتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے بوڑھے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے شیخ کے حوالے کر دیا۔ میں چیختی رہ گئی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور ڈالر سے بھرا ہوا بیگ لے کر خود ہوٹل سے چلا گیا۔ اب میں شیخ کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ مجھے ایک فلیٹ میں لے آیا اور پھر مجھے ایک نازیبا لباس پہننے کو کہا۔ میں نے دیکھا وہ شکل سے شیخ نظر آنے والا انسان انتہائی بدبخت تھا۔ 2 3 دن میں ہی اس نے میری حالت بری کر دی۔ میں کسی مریض کی طرح بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ پھر چوتھے دن اس نے اپنے ایک آدمی کو لے آیا اور اب تو جیسے ہر روز یہی ہونے لگا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میری زندگی اس عذاب کا شکار ہو جائے گی۔ میں نے بچپن سے ہی یتیمی کا دکھ دیکھا تھا۔ مجھے پالنے والی ماں تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں اتنی لالچی ہوں گی کہ وہ پیسوں کی لالچ میں مجھے ایک بوڑھے آدمی کے حوالے کر دیں گی اور وہ آدمی مجھے بیچ دے گا۔ اب ہر رات میں بستر پر پڑی رہتی، میری حالت کسی جانور سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ایک سخت بخار ہو گیا۔ اس فلیٹ پر کوئی بھی نہ آیا تھا۔ میں کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگی کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مرنے والی ہوں۔ تبھی میں نے کھڑکی کھول کر گلی میں جھانکا، وہاں ایک شلوار میں ملبوس نوجوان گزر رہا تھا۔ میں نے اس سے مدد کے لیے کہا تو وہ شاید اردو زبان سمجھتا تھا، تبھی تو میرے پاس آیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح ایک آدمی جو پاکستانی تھا، اس نے مجھے اپنی بیوی بنا کر مجھے ایک شیخ کے ہاتھوں بیچ ڈالا، اور میری کہانی سن کر بہت افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ لیکن دوسرے ہی دن اپنے ساتھ پولیس لے کر آ گیا۔ پولیس نے مجھے بازیاب کروایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ پھر انہوں نے مجھے پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ اب میں اپنے گھر جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنی ماں سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ یوں میں ایک دارالامان میں آ گئی اور مجھے سلائی کرنے کا کام آتا تھا۔ سلائی کڑھائی کر کے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب انچارج نے مجھے بتایا کہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ جیسے ہی میں باہر گئی تو حیران رہ گئی، وہاں پر وہی نوجوان کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ پھر عورت نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر نوجوان کہنے لگا کہ یہ لڑکی بہت مظلوم ہے، اس لیے میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت اس طرح سے بھی بدل سکتی ہے۔ اب وہ نوجوان جس کا نام عامر تھا، اس نے مجھ سے نکاح کر لیا
मैं इसकी बीवी बनकर इसके साथ रहने लगी। अब एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। हालांकि मेरी ज़िंदगी ने बहुत सी दुख तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फिर एक दिन मैं एक मार्केट के सामने से गुजर रही थी, जब सड़क पर बैठी हुई मुझे एक बूढ़ी औरत नज़र आई। मुझे यकीन न आया कि वो मेरी माँ थी। मैं अपनी माँ के सीने से लग गई और इसे कहने लगी कि आपका ये हाल किसने किया? तो वो कहने लगी कि मैं लालच में अंधी हो गई थी। जानती थी कि मालिक लड़कियों का कारोबार करता है, फिर भी तुझे इसके हवाले कर दिया। अपनी दौलत लेकर बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन अचानक घर में चोर आए और मेरी सारी दौलत लूट कर ले गए। अब मैं सड़क पर भीख मांग कर गुजारा करती हूँ। फिर मैंने अपने शौहर से कहकर अपनी माँ को अपने साथ ही रख लिया। मैं इन्हें हर तकलीफ देने पर माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी बेटी थी। बल आखिर मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ गई। फिर मैं एक बेटे की माँ बनी तो ज़िंदगी मुझ पर मेहरबान हो गई। लेकिन एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि सेठ अब्बास ने खुदकुशी कर ली। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने कभी मुझसे निकाह किया था और मुझे इस जालिम शेख के हवाले कर दिया था। मैं इसके अंजाम पर बहुत खुश हुई। आखिरकार ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। अब मैं मुतमईन होकर अपने शौहर के साथ हसीन ज़िंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें।